استانہ عالیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنہ. سختی کب ہوتی ہے؟ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر پاک بطنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بابا صاحب بڑے نرم مزاج، خوش اخلاق، عفو و درگزر سے کام لینے والے تھے. بابا صاحب جلد غصے میں نہیں آتے تھے. اگر یہ تعارف سن چکے ہو تو اب غور کرنا، یہ پاک پتن ہے، گنجے شکر و مریدوں کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں. لمبے قد کا درویش جس نے کالا چوغا پہنا ہے، کانوں میں مرغیاں ہیں، بابا صاحب کے پاس آیا، اللہ کے نام پہ کچھ دو. بابا صاحب نے 54 اس کو تھما دی. اس کی نظر گنجے شکر کے مسلح پر پڑی. بابا صاحب سے کہنے لگا وہ کنگھا پڑا ہے مجھے دے دیجئے. گنجے شکر نے فرمایا جو تجھے دینا تھا دے دیا، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو. اس نے کہا نہیں فرید مجھے کنگھا دے، میں تجھے بہت زیادہ فیض عطا کروں گا. سنو مریدو طریقت کا نقطہ، ایسے نہیں سناؤں گا، ایسے بات آگے نہیں چلے گی. تگڑے ہو کر بیٹھیے، یاد کرنے کا وقت ہے. حضور گنجے شکر نے کیا جواب دیا؟ اسٹیج پر موجود جملہ علماء و مشائخ کی نظر بابا فرید نے فرمایا جا اپنا کام کر جا کر. میرے مرشد قطب الدین بختیار کاکی نے کمی کوئی نہیں چھوڑی کہ فرید کسی اور سے فیض مانگتا پھرے. آپ لوگ دربار شریف کے زیادہ قریب بیٹھے ہو، تھوڑی آواز ہے اب بھی آپ کی. یہ نکتہ دینا چاہتا ہوں، اور مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی اس آستانے پر ایک بات عرض کی تھی. روز تقریریں کرتے ہیں ملک کے طول و عرض میں، پر بہت کم آستانے بچے ہیں کہ جس کے منبر پر بیٹھ کر یہ کہہ سکیں کہ او عرس پہ آنے والوں اپنے مقدروں پہ ناز کرو کہ تمہیں ایسا گھر مل گیا ہے. یہ مجھے پکڑا دے. شکرا شکرا. زندہ باد زندہ باد. اس لیے چسکے کا مزاج نہ رکھنا. آج اس درگاہ پر، آج اس درگاہ پر، کل اس پیر کو ڈھونڈو، کل اس پیر کو ڈھونڈو. ایک در پکڑیے، مضبوطی سے پکڑیے. بیمار بندے احتیاط کریں، باقی بولیں. ایک در پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. رومی کشمیر نے کہا تھا مرشد دوارے اتے محکم لائیے چوکاں، نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں. کیا بات، کیا بات. بارو کریم کے عرس میں آنے والوں 32 سال ہو گئے ہمیں تقریریں کرتے. ملک کے طول و عرض اور بیرون ممالک کو دیکھا. پورے صدق کے ساتھ اس منبر پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں. آج کے اس پرفتن دور میں اتنا سچا آستانہ اور نسبت آپ کو خواجہ فقیر محمد کی نسبت سے ملا ہے. نعرہ تکبیر. ایک منٹ جی نہیں، نعرہ بھی پنڈال سے کوئی لگائے گا اگر کوئی شہید نہیں ہو گیا تو. زندہ باد. بارو آستانے نے تمہیں کبھی کتوں کی لڑائی پر نہیں بلایا. بے شک بے شک. کبھی بلوا کر موت کا کنواں سرکس تھیٹر نہیں دکھلائے. گویوں کو بلا کر گیت نہیں سنوائے.
بارو کریم مسجد میں چھوڑ گئے تھے، فقیر محمد نے تمہیں مسجد کے حصار میں رکھا۔ کیا بات، بیمار بندے نہ یار، ایسا نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، ایسا ٹائم نہیں ہے یہ۔ مسجد کے حصار میں رکھا، اور مسجد بنانے کو کرامت نہیں سمجھتے ہو؟ داتا گنج بخش نے لاہور میں آ کر پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ یہ وہی مسجد تھی جس کی سمت قبلہ پر تنقید ہوئی کہ غزنی سے آنے والے سید کی مسجد کا سمت قبلہ درست نہیں۔ داتا صاحب نے تنقید کرنے والوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، اور سلام پھیر کر اپنی مسجد کی دیوار قبلہ پر کم و بیش آج سے 1000 سال پہلے لائیو براہ راست کیا بات، لائیو براہ راست لاہور میں ڈش اینٹینا کے بغیر، مواصلاتی نظام کی ہیلپ کے بغیر، سیٹلائٹ سے وابستگی کے بغیر، کچی دیوار پر سب کو لائیو براہ راست کعبۃ اللہ دکھایا، اور کہا اے ساڈا قبلہ تے او اے کعبہ، جتھے فرق ہے اتھے دس دیو۔ تھوڑی آواز ہے۔ چڑیاں مار کے زندہ کر دی، فقط یہ کرامت نہیں ہے، دلوں کو زندہ کر دینا کرامت ہے۔ گنجے شکر اجودن میں آئے تو کیا بنایا؟ مسجد۔ شاہ رکن عالم غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے ملتان کو قدموں کی برکت سے نوازا، کیا بنایا؟ اور 3 کے نام لیے ہیں، ایک کام بھی بتا دوں۔ یعنی میرے کان بھی الحمدللہ اتنے ٹھیک ہیں کہ کوئی دھیرے دھیرے خسر خسر بھی کرے تو مجھے سنائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بددیانتی سے کام نہیں لے رہا۔ اگر آپ سارے سبحان اللہ کہیں تو میں آپ سے کیوں کہوں کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ داتا صاحب نے لاہور میں جو مسجد بنائی، اس مسجد میں بیٹھ کر لاہور کے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ نہیں بولے نا؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا کریں آپ لوگوں کا؟ لاہور کے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ گنجے شکر نے اجودن کے ٹلے پر جو آج پاک وطن ہے، وہاں مسجد بنا کر مدرسہ کھولا۔ نہیں، ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں، اس آستانے کا حسن۔ مدرسہ بنایا، اس مدرسے کے صدر مدرس بھی گنجے شکر تھے، مفتی صاحب بھی گنجے شکر تھے، شیخ الحدیث بھی گنجے شکر تھے۔ اور اگر سمجھ سکو تو ایک لائن ہے، ان اسٹوڈنٹوں میں ایک اسٹوڈنٹ کا نام نظام الدین اولیاء ہے، ایک کا نام علاء الدین علی احمد صابر گلیری ہے۔ سمجھ گئے؟ حضرت شاہ رکن عالم غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی، تاریخ پڑھ کر دیکھیے، کروڑ لال عیسن میں پیدا ہونے والا بہاؤالدین۔ اچھا، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، یہ آپ کی پٹی بڑی زرخیز ہے۔ لاہور میں کیا کھولا؟ مدرسہ۔ اس مدرسے نے رنگ اختیار کیا یونیورسٹی کا۔ اور چوتھی بات بھی ملا لو، ولیوں کا بادشاہ، پیروں کا پیر، روشن ضمیر غوث اعظم محبوب سبحانی گیلان سے عراق آئے، بغداد میں علم دین پڑھا، بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی اپنے استاد کی گدی پر بیٹھ کر غوث العالمین خود اسباق پڑھاتے تھے۔ 16 سے 17 اسباق تنہا مدرسے میں پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم پڑھایا کرتے تھے۔ 4 چوٹی کے ولیوں کی بات ملا کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھنگ پینے والوں کے ہتھے نہ چڑھ جانا، طریقہ وہی ٹھیک ہے جو خواجہ فقیر محمد نے آپ کو دیا ہے۔
کیوں حضور والا؟ یہی طریقہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھل والو، محمد کے فقیر نے تمہارا عقیدہ بچا لیا۔ پتہ نہیں ہے، ویسے میں بدگمان تو نہیں ہوں کہ آپ بے ذوق ہیں یا ذوق میں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ مرشد خانے پر آئے ہو، ہوش میں نہ ہو، وہ ممکنات میں سے ہے، لیکن آئیے ہوش میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس جملے کو سمجھے کہ نہیں سمجھے جو میں نے کہا ہے؟ محمد کے فقیر نے، آئی سمجھ کے نہیں آئی ہے؟ محمد کے فقیر نے تمہیں تھلوں میں مدرسے کھول کر دیے، تھلوں میں مسجدیں بنا کر دیں، اس درگاہ پہ پڑھنے والے بچوں کا لنگر کا خرچ اٹھایا۔ آج بھی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ حضرت صاحب سجادہ کی طرف سے سال میں 2 مرتبہ یہاں پڑھنے والے طلباء کو کپڑے دیے جاتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے گنجے شکر کا، یہی طریقہ ہے غوث اعظم کا، یہی طریقہ ہے گنج بخش فیض عالم کا، یہی طریقہ ہے غوث بہاؤدین زکریہ ملتانی کا۔ اور بارو آستانے سے لپٹ جانے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں وہی ملا ہے جو بزرگوں کے راستے پر چلا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کئیوں کو شوق ہوتا ہے کرامتیں دیکھنے کا۔ کرامت کیا دیکھنی ہے؟ میرے پاس 10 روپے ہیں، 20 کر دے بابا، 20 روپے میں ایمان بیچ دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے دل وچ خیال آیا آج مینوں جناب دہی کھلاوے تے تاں پیر بننا ہے۔ 20 روپے کی دہی پر اپنا آپ بیچ دے گا۔ کیا بات ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ اور ایک مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد در در پھرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ پکا کتنا ہونا چاہیے مرید کو؟ کیا بات ہے۔ بتاؤں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ رابطہ آپ سے ہمارا بحال ہو چکا ہے۔ مجھے کوئی موضوع نہیں دیا گیا، لیکن میں نے اسے موضوع سمجھا بہت اچھا، سبحان اللہ، کہ میں آپ سے عرس پر طریقت پر بات کروں۔ سبحان اللہ، ایویں سکے سکے بھی نہ پھری جایا کرو۔ خدا تجھے تیرے مقام سے آگاہ کرے۔ اپنا مقام دیکھنا چاہیے کہ مقام کیا ہے۔ تو بتاؤں مرید کیسا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت گشتہ عشق رسالت امام احمد رضا محدث بریلوی برکاتی قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کا ایک مرید تھا، دلدل میں گر گیا، مسلسل پاؤں دھنس رہے ہیں اور قریب تھا کہ غرق ہو جاتا، مر جاتا۔ اس دھنستے ہوئے مرید نے اپنے مرشد کو پکارا، او پیرا اپنی میرے سر تھے، جیسے سلطان الفقر سلطان بہو نے غوث اعظم کو پکارا تھا۔ سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہوں۔ اس نے بھی اپنے مرشد کو پکارا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کنارے پر حضرت خضر جلوہ گر ہوئے، لے آئے اپنا ہاتھ پھڑا تینوں بار کڑیے۔ مرید نے کہا کہ توڑا کی نہ ہے؟ کیا بات۔ انہوں نے فرمایا چلا ہو گیا ہے، ڈبن والے بھی کس بچان والے دا نام پوچھتے ہوں دیں، اور ٹائم تھوڑا ہے مر جائیں گا۔ اپنا ہاتھ پکڑا مجھے، یا اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ نہیں میں تسی دسو، میں تانوں تے نہیں پکاریا، میں اپنے پیر نو پکاریا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں۔ کہا معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو تو نہیں بلایا۔ میں نے تو اپنے مرشد نجم الدین کبریٰ کو پکارا ہے۔ حضرت خضر نے بھی بڑا کڑک دار جواب دیا، اگر آپ کا جواب بھی آ جائے پہلے سننا۔ فرمایا میں بھی تیرے پیر دی وجہ تو آیا کہ تینوں منہ کون لاندا ہے؟
شریف پہ آئے ہو نا آپ بھی، کوئی احتجاجی کیمپ تو نہیں ہے آپ کا؟ تو سبحان اللہ کہیے، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ انہوں نے کہا تیرا پیر تگڑا ہے تبھی خضر کنارے پر آیا ہے، وگرنہ تیری کیا اوقات ہے کہ تجھ جیسے کے لیے خضر خود کنارے پر آئے اور تجھے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالے، تیرے پیر کی وجہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا حضور والا گستاخی معاف کیجئے گا، میں نے ایک بار یہ ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا ہے، اب ڈوب کر مر سکتا ہوں، بچنے کے لیے دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ وہاں سے آئے گا۔ زندہ باد، اگلا موقع آئے گا برآمدے والوں کے لیے تیار رہنا۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات آئے تو، ابھی جملہ پورا نہیں ہوا۔ کہا ایک بار یہ ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا ہے، میں اس گدی پر بیٹھ کر یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، بارو آستانے نے آپ کو سچا عقیدہ دیا ہے، بارو آستانے نے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت فراہم کی ہے، خواجہ فقیر محمد نے آپ کو سنت مصطفیٰ پر عمل کا ذوق دیا ہے، نقش بندی مشرب سے تعلق رکھ کر بھی تمہیں رضوی مزاج دیا ہے۔ کمزور نہ بولو، رضوی مزاج بخشا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرفتن دور میں جب ایسا کامل پیر مل جائے تو در در دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو در در پھرتا ہے اسے دور دور ہوتی ہے، اور جو ایک در کا ہو جائے وہ در نایاب بن جاتا ہے، لہذا در در پھرنے کی ضرورت۔ اب سنیے، ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، کہ مر جائیں گے کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ پیر اپڑ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو مر جاؤں گے، یقین ایسا ہونا چاہیے۔ چند لمحے گزرے، خواجہ نجم الدین کبریٰ کنارے پر آ گئے اور ہاتھ آگے کر کے اس مرید کو باہر نکال کے کنارے پر ڈالا، اور اب خواجہ نجم الدین نے جو بات کہی تھی وہ پنجابی میں سنانے لگا ہوں، اور بڑے دھیرے سے سناؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ ڈوبتے مرید کو باہر نکال کے فرمانے لگے، تانوں تے مرید کر کے ہی پھنس جائی دا ہے۔ پاؤں پیچھے کرو بھائی، پاؤں پیچھے کرو۔ ابھی ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو کمرے میں بیٹھے صاحب بیان کر رہے تھے کہ اس وقت جب ہر طرف جنگل ہی جنگل کا دور تھا، ایک معتقد آدھی رات کے وقت آیا، اور جب وہ باہر کسی روڈ پر کسی ایک ہی بس کے آتے جاتے اترا تو کہتا ہے اترتے ہی مجھے اس روڈ پر ایک کتا ملا جو میرے گرد گھومنے لگا۔ پہلے میں ڈر رہا تھا کہ کاٹ کھانے والا ہے، لیکن جب میرے گرد گھومنے لگا تو میں نے سمجھ لیا کہ کسے سائیاں دا بجیا ہوا ہے۔ وہ آگے آگے چلتا رہا، میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک بات پہنچی، کہاں تک پہنچی کہ وہ مجھے حضرت خواجہ فقیر محمد کی چوکھٹ پر لے آیا۔ رات کے پچھلے پہر وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ آیا، کھانا ایک طرف روٹی رکھوائی ہوئی ہے، اور اگر حضرت خواجہ فقیر محمد کے قدموں میں گر گیا تو آپ نے اس کا سر اٹھا کر مسکرا کے فرمایا، گھبراتا کیوں ہے، اسی بندہ گھل دے دیتا سی تینوں لے آن واسطے۔ تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے سمجھ؟ ایک در پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، بہروپیوں کے ہتھے مت چڑھنا۔ بڑی گاڑی ہے تو گاڑی کے مرید ہو جاؤ، بڑی کوٹھی ہے پیر صاحب کی تو کسی پراپرٹی ڈیلر والے سے مرید ہو جاؤ۔
کیا بات ہے سر، کیا بات. تو سمجھائی کہ نہیں آئی ہے؟ رنگ بڑا پیر صاحب کا گورا چٹا ہے، برطانیہ چلے جاؤ. کیا بات ہے، کیا بات. یہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، نہ میری یہ عادت ہے، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. ماشاءاللہ. معیار یہ نہیں ہے کہ گاڑی بڑی ہے کہ چھوٹی، مکان بڑا ہے کہ مختصر، رنگ گورا ہے کہ کالا. گوری اور کالی رنگت پر فیصلے ہونے ہوتے. ابو جہل دوزخ میں نہ جاتا، بلال حبشی کے جوتوں کی چاپ جنت میں نہ سنائی دیتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معیار یہ نہیں ہے، معیار تو حقیقت ہے. حق پر قائم رہنا ہے، حق کے ساتھ جڑنا ہے، حق کے ساتھ وابستہ ہونا ہے. معیار ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے. ایک در پکڑیے، مضبوطی سے پکڑیے، در در پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. کئیوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، میں تو بڑی دیر ہو گئی، میں تو فیض نہیں ملیا. تجھے نسبت مل گئی ہے اور کیا چاہیے؟ کیا بات ہے، کیا بات. نسبت مل گئی ہے اور کیا چاہیے. اور یہ جو اتصال سلسلہ ہے، جانتے ہو یہ کتنی بڑی چیز ہے. یہاں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا علیہ رحمت کے ملفوظات شریف سے ایک بات سنانے لگا ہوں. ایک دکاندار کے پاس عجیب حال حلیے کا بندہ آیا. 1 روپیہ دے. وہ چپ رہا. زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ چپ رہا. اور تو روپیہ دینا کہ تیری دکان الٹاواں. اس کی دکان پر ایک صاحب نظر بزرگ بیٹھے تھے. وہ اس دکان والے سے کہنے لگے، یار انہوں چھتی چھتی روپیہ دے. جتنی باتیں آپ نے جس بھی لہجے میں سنی ہوں وہ اپنی جگہ ہے، پھر صرف مجھے 1.5 منٹ دے دینا جاگنے کے لیے. میں آپ کو سلسلے سے جڑ جانے کی اہمیت بتا رہا ہوں. روپیہ دیا، وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو دکاندار نے حضرت سے کہا، حضور والا میں آپ جیسے بندے کی قدر کرتا ہوں، وگرنہ کبھی بھی اس بہروپیے کو ایک چونی بھی نہ دیتا. صاحب نظر بزرگ نے فرمایا، جب یہ یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا اور اس نے تجھ سے 1 روپیہ مانگا تو میں نے سر تو پیراں تک ویکھیا دے پلے ککھ نہیں سی. جب اس نے دوسری بار کہا کہ تو دینا ہے کہ نہیں دینا روپیہ، میں نے اس کا پیر دیکھا. اس کا پیر بھی خالی تھا. اور جب اس نے یہ جملہ کہا کہ تو دینا ہے یا میں تیری دکان الٹاواں، میں نے اس کا دادا پیر دیکھا. دادا پیر دیکھا، وہ بڑا تگڑا تھا، بڑا پاورفل، فیض کا سمندر. جب اس نے یہ لفظ کہے کہ 2 روپیہ دینا کہ میں تیری دکان الٹاواں، تو میں اے دادے پیر نو تیار ویکھیا کہ اے میرا پوتا مرید منہ کڈے تو میں دی دکان ہونے الٹا دینی ہے. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ اونچی بولو، اونچی. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ صحیح گھر سے اگر نسبت مل جائے اس کو اتصال سلسلہ کہتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو خود پیر بن بیٹھے، جو خود سجادہ بن بیٹھے اور سلسلے میں جڑا ہوا نہ ہو تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بانج سے بچہ نہیں ملتا، سانڈ سے لسی نہیں ملتی، ایسے لڑی ٹوٹے ہوئے بابے سے فیض نہیں ملتا. اور جس کو اتصال سلسلہ نصیب ہو جائے تو مشائخ فرمایا کرتے تھے، اگر بزرگ کے اندر فیض کا کرنٹ نہ ہوا تو پیر کے اندر ہوگا، اس میں نہ ہوا تو دادے میں ہوگا، دادے میں نہ ہوا تو پردادے میں ہوگا. اور کہا کہیں نہ بات رکی تو غوث اعظم پہ جائے گی. کیا کہیں آپ سبرانے آلو. ایک دفعہ تسی سارے کلے سبحان اللہ کھو دے ذرا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواجہ صاحب کی نظر بات کر رہا ہوں. اور اوپر جا کر جب یہ کرنٹ ہوگا تو محروم نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ لڑی جڑی ہو.
سمجھ گئے بات کو؟ اب کرنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی 30ویں پارے کی تفسیر میں لکھا، بر صغیر میں سلسلہ نقشبندیہ کو فروغ دینے والی شخصیت حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سر العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ میں دلی میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے گھر مہمان آ گئے، بظاہر کھانا نہیں تھا، ان کا ایک مرید تھا ہوٹل والا، کون سا؟ نان بائی۔ کہ خواجہ مہمانوں کو کھانا میں دوں گا۔ 3 دن مہمانوں کو کھانا دیا، مہمان چلے گئے، پیر خوش ہو گیا۔ پیر نے اپنے ہوٹل والے مرید سے فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا حضور آپ کے مہمانوں کی خدمت میرے لیے سعادت تھی، کچھ مانگنے کے لیے خدمت نہیں کی۔ یار اتنا بڑا طریقت کا نقطہ بتایا ہے، تسی پھر چپ شاہی ہو۔ مرشد کے مہمانوں کی خدمت کسی معاوضے، کسی اجر، کسی بدلے کے لیے نہیں کی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا نہیں پھر بھی 10 دنوں کو شاید چاہی دیئے۔ حضور بس میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ تیسری بار فرمایا مانگ۔ اب سننا اس نان بھائی نے ہوٹل والا بھی کڈا سے آنا ہے، آخر مرید کے ہے جاگنا درا۔ اس نے حضرت خواجہ باقی باللہ کو کیا کہا سن کر سمجھ آ جائے تو بولیے گا، کہا جی میں تے پروڑیاں نو کھانا کسے گل واسطے نہیں سکھلایا، ہن تسی کڑی فرمان دیو مانگنا ہے، تواڈے فرمان تے عرض کردا ہے مینوں باقی باللہ بنا دیو۔ جی وہ جنیا کمال کر دیتی منگن والی۔ خواجہ صاحب فرمایا اپنی کیپیسٹی دے مطابق گل کر، جنہ پار چک سکتا ہے۔ انہیں آکھیا جی میں تے اگے بھی کچھ نہیں منگیا، زدے بھی تسی پئے ہو تے جو میں منگیا تسا نہیں دینا تے تاں بھی تہاڈی عطا ہے، میں پہلے بھی غلام سی تے ہن بھی غلام ہاں، میں نے تو اپنی مرضی سے نہیں مانگا۔ حضرت خواجہ صاحب جلال میں آئے، خواجہ باقی باللہ ہاتھ پکڑ کر حجرے میں لے گئے۔ مرید ورطہ حیرت میں مبتلا تھے کہ شیخ اور مرید ایک حجرے میں مجتمع ہے، دیکھیے اس کا تقاضا ہے کہ مجھے باقی باللہ بنا دیجئے، خدا جانے کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حجرے کا دروازہ کھلا، سب کی آنکھیں مین دروازے پر لگی تھی، دل دھک دھک کر رہے تھے۔ دروازہ کھلا، گئے بھی 2 تھے، واپس بھی 2 ہی آئے۔ جب گئے تو ایک خواجہ باقی باللہ تھے، ایک نان بھائی تھا، جب آئے تو دونوں ہی باقی باللہ تھے۔ مریدوں میں غلغلہ اٹھا کہ ساڈا پیر کیڑا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو سارے مرید کو گو بھی نہیں ہوندے، سمجھا گئی ہے۔ ان میں سے بعض سالک مزاج لوگوں نے کہا کہ وہ جڑا مدوڑیا پھردا ہے نا وہ نان بائی ہے،